آپ اس اکنامک سسٹم کو سمجھ جائیں جس کی وجہ سے یہ جنگیں برپا ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ دنیا کو قوموں کو غلام بناتے ہیں، اس میں ورلڈ بینک کا رول کیا ہے، IMF کا رول کیا ہے، UN کا رول کیا ہے، کہاں یہ گولڈ کرنسی پیپر کرنسی میں تبدیل ہوتی ہے، اور کہاں یہ کس طریقے سے یہ زائنسٹ بینکنگ سسٹم فیڈرل ریزرو اور بینک آف انگلینڈ اور سوئس بینکنگ کس طرح یہ آپریٹ کرتے ہیں دنیا میں اپنے کفر کے نظام کو قائم کرنے کے لیے. اور ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیے جس مسیحا کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں یہودی، مسلمانوں کی زبان میں اس کا ایک نام ہے، مسلمان اس کو دجال کہتے ہیں. ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. یہ جو نظام قائم ہو رہا ہے، یہ جو گریٹر اسرائیل اور اس کے بعد پوری دنیا میں اپنا نظام قائم کر کے لوگوں پر غلبہ اور لوگوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو غلام بنانا چاہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر دجال کا ایک نظام ہے. فری میسنز کہتے ہیں. فری میسن سوسائٹی ایک، اگر آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اٹس اے بردرہڈ آف سیکرٹ سوسائٹی. لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ امریکن بینکنگ سسٹم پر فری میسنز کا انفلوئنس کتنا ہے. فری میسنز آج کل کے سیاسی زائنس سے پہلے ایک وہ گروپ تھا جس نے راہ ہموار کرنے کے لیے کئی 100 سال کام کیا ہے. ان کی بنیاد کروسیڈ سے شروع ہوتی ہے، یعنی صلیبی جنگوں میں جو ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس ہیں وہ بنیادی طور پر فری میسنز تھے، زائنس تھے. عیسائی نہیں تھے، عیسائی بنے ہوئے تھے کیونکہ بعد میں چرچ نے ان کو مار مار کے ختم کیا جب ان کے اصل عقائد سامنے آئے. ان کی سیکرٹ سوسائٹی تھی. ہم نے پہلے کہی تھی آپ سے کہ یہ فری میسنز اور زائنس ایک انتہائی شدید مذہبی عقیدہ ہے جس کی بنیاد یہودیت پہ ہے. ان کے آئیڈیل موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، ان کے آئیڈیل فرعون ہیں. ان کا اسی لیے امریکن ڈالر پہ فرعون کی قبر بنی ہوئی ہے، اور اگر آپ اٹھا کے دیکھیے تو اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہے جسے ہم مسلمان دجال کی آنکھ کہتے ہیں. یہ انٹرنیٹ پہ جائیے اور US سیل کو تلاش کیجئے اور لکھیے اس کے اوپر کہ یہ کیا ہے. یہ کمپلیٹ فری میسونک سیل ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک سیکرٹ امریکن ایک سوسائٹی جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کی سیل امریکن ڈالر نوٹ پہ کیا کر رہی ہے؟ سوال یہ ہے. The question is کہ اگر پاکستان کے ایک پرائیویٹ چھوٹے سے خاندان کی سیل اگر پاکستان کے کرنسی نوٹ پہ ہو تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے کہ یہ اس خاندان میں اتنی طاقت کیوں ہے کہ پاکستان کے کرنسی نوٹ پہ اس کی سیل بنی ہوئی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. پورا US اکنامک سسٹم جو سود اور ربا اور بینکنگ سسٹم اور US ڈالر کے اوپر بیس کرتا ہے، اس کو بنانے والے، قائم رکھنے والے، چلانے والے فری میسنز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سیکرٹ سوسائٹی جو ماڈرن بینکنگ سسٹم کی ابتدا ہے کہ جو ہزاروں سال سے انسان سونے اور چاندی کے سکوں میں ڈیل کر رہا تھا. 1913 میں انہوں نے فیڈرل ریزرو بنایا اور 1935 میں ایکسپیریمنٹ کیا جس کے تحت انہوں نے لوگوں سے سونا لے کر ان کو کاغذ ایشو کرنا شروع کیا. دیکھیے آج دنیا میں تمام انسانیت کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے، جو دکھ پہنچ رہا ہے، جو قحط نازل ہو رہا ہے، جو فوڈ شارٹیجز ہیں، جو فیول سپلائیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے، جو گلوبل وارمنگ ہے، جو اوشنز پولوٹ ہو رہے ہیں، جو آئس ایج کی بات ہو رہی ہے، جو اوزون ڈیمیج ہوئی ہے، جو سمندر پولوٹ ہو گئے ہیں، جو سمندر مچھلیاں ختم ہو گئی ہیں سمندر سے اوور فشنگ کی وجہ سے، یہ جتنے بڑے بڑے ہولناک فسادات ہیں جو اللہ کی زمین میں فساد ان لوگوں نے برپا کیا ہے، ان سب کے پیچھے ایک وجہ ہے، وہ ربا کا کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم جس میں سود یا ربا جس کی بنیاد ہے، اور جس سارے نظام کو چلانے والے چند زائنسٹ یہودی ہیں. اسلام از اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی جن کو خطرہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا آلٹرنیٹ اکنامک سسٹم موجود ہے کہ جو ربا کے نظام سے ہٹ کر اس بنیادوں پر جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں ایک فراوانی قائم کر دی تھی، اس طرح کا ایک نظام ہمارے ہاں مسلمانوں کے پاس اویلیبل ہے. ہمارے ہاں ایک عجیب بات ہے کہ انکم ٹیکس نہیں ہے، ہمارے یہاں سیونگز ٹیکس. انکم ٹیکس کہاں سے آیا وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ہمارے ہاں اگر مال جمع کر کے رکھو تو اس پہ ٹیکس، مال خرچ کرنے پہ ٹیکس نہیں ہے. یہ ایگزیکٹ اپوزٹ ہے ان کا سسٹم. آپ کو ہم بتائیں گے یہ کہاں سے یہ اتنا بڑا شیطانی. بہت خوش ہوں گے کہ کہا جائے آپ کو ہم یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسانیت آزاد ہو جائے گی اس ظلم سے جو مغضوب علیہ لعنتی قوم نے انسانیت کو کرنا ہے. دیکھیے 1905 میں رشیا میں ایک کتاب چھپتی ہے، اس کو پروٹوکول آف دا لرنڈ ایلڈرز آف زایون. یہ ایک خفیہ ڈاکومنٹ تھا جو کہ یہودیوں کی انٹرنیشنل جوئش کانگریس سے چوری کیا گیا اور اس کو چھاپ کیا گیا.
اور 100 سال ہو گئے ہیں یہودی پوری دنیا میں پاگل ہوئے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کتاب جھوٹی ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے. اور یہ پروٹوکالز ایک گیم پلان تھا، جو ایکچوئل ڈاکومنٹ تھا، جس کی بنیاد پہ زائنسٹ نے پوری دنیا میں اپنی حکومت قائم کرنی تھی، اسرائیل بنانا تھا، فائنینشل سسٹمز کنٹرول کرنے تھے، گیم پلان بنانا تھا، دنیا کی قوموں کو تباہ کرنا تھا، قوموں کو غلام بنانا تھا. اس میں ایک ایک سٹیپ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ کس طریقے سے ہم نے اس دنیا پر قبضہ کرنا ہے. یہ کتاب لکھنے والوں میں جو ٹیم تھی اس میں روتھشائلڈز کا بہت بڑا رول تھا. 1783 میں فرینکفرٹ میں جب روتھشائلڈ فیملی ڈیولپ ہو رہی تھی تو ان لوگوں نے انیشیل پروٹوکال لکھے تھے، وہ رول بنائے تھے اپنے زائنسٹ کے ساتھ کہ ہم نے دنیا پر کس طرح قبضہ کرنا ہے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کو ڈیولپ کرتے چلے لائک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر. ان کا مینول تھا. دنیا میں جو فساد ہو رہا ہے یہ کتاب نہ آپ کسی ٹیکسٹ بک میں دیکھیں گے، نہ کسی میڈیا پہ اس کا ذکر کیا جائے گا، نہ آپ کو کہیں بک شاپس میں ملے گی. مسلمانوں نے اس کے ٹکڑے جہاں جہاں سے ملے دنیا میں لوگوں نے اس کو لے کے چھاپ کے نکالنے کی کوشش کی، لیکن جہاں ان کو نظر آتی ہے وہ کتاب غائب کر دیتے ہیں. اس کتاب میں انہوں نے صاف صاف لکھا ہے یہ بات کہ ہم دنیا پر جو قبضہ کریں گے اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں. ہمارے پہلا پیرامیٹر ان کا یہ ہے کہ ہم ایگزسٹنگ حکومتوں کو کمزور کریں گے، ان کی اتھارٹی کو توڑیں گے بائی گیونگ ٹرمز لائک ڈیموکریسی، لبرٹی، فریڈم، ایکویلٹی. یعنی ہم آوارہ معاشرہ پیدا کریں گے، آوارگی اس کے اندر دیں گے، آزادی صحافت کے نام پہ، آزادی اظہار کے نام پہ ہم اتنا کیوس برپا کر دیں گے اس معاشرے میں کہ سوچنے سمجھنے والے لوگ ان کی کوئی بات نہیں سنے گا، طوفان بدتمیزی ہوگا، اختیار بادشاہ کی حکومت اور طاقتیں تباہ ہو جائیں گی. اس کی منی سپلائی ہم کنٹرول کریں گے، اس کے نوجوانوں کو بدکار اور کرپٹ ہم کریں گے، فحاشی، برائی، بدکاری، شراب، جوا، ڈرگز ان میں عام کریں گے. اس قوم کو ہم مست کر دیں گے تاکہ وہ ہمارے اس کھیل کو سمجھ ہی نہ سکے اور دیکھ ہی نہ سکے. اور اس میڈیا کے ذریعے اس سسٹم کو ہم اس طرح ری ڈیفائن کریں گے، ہم قحط برپا کریں گے، ہم فوڈ سپلائی کنٹرول کریں گے، ہم منی سپلائی کنٹرول کریں گے. اور ہم کیونکہ ان سارے انسانیت کا قتل جائز ہے، ہم پر اس کا خون، اس کا پیسہ، اس کی آبرو ہمارے اوپر جائز ہے کہ یہ غیر یہودی ہیں. لہذا ان سب کو بنیاد بنا کر ہم زمانے میں پورے فساد برپا کریں گے جب تک ہماری ایک عالمی حکومت قائم نہیں ہوتی، جس کی بنیاد یروشلم پہ ہوگی، جس کی بنیاد بیت المقدس پہ ہوگی، جس کی بنیاد پہ ہم پوری دنیا پر حکومت کریں گے. جس طرح رومن امپائر کو استعمال کیا تھا اس وقت یہودیوں نے، آج یہ امریکن ملٹری پاور استعمال کر رہے ہیں اسلامک آئیڈیالوجی کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے.